الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السبحة تمنع الرزق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لكم ثلاثة السبحة وأن يبرأ الرجل من أخيه وفخره على أخيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دوستوں، برکت کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم باتیں لائی جا رہی تھیں۔ برکت کی حقیقت کیا اور کہاں سے میسر آتی ہے، کہاں سے حاصل ہوتی ہے، ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد برکت حاصل ہونے کے اسباب کی نشاندہی کی جا رہی تھی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے مال میں، رزق میں، صحت میں، اولاد میں، دنیا میں اور آخرت میں برکت سے نوازتا۔ ان چیزوں کی، ان وجوہات کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور گزشتہ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو سلام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کے نزول کا جو وعدہ فرمایا اسے بیان کیا گیا۔ آج برکت کے ایک اور سبب کی طرف لے کر چلنا ہے اور آج کا عنوان سمجھیے کہ آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر جن چیزوں کو اختیار کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے یہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی صبح سویرے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کام کاج میں لگ جائے،
اس پر برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی. امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہمیں دعائیں سکھائیں کہ مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، گھر کے اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، مسجد سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے یہ پڑھو، کھانے کے دوران یہ دعا پڑھو، پانی پینے سے پہلے اور بعد میں فلاں فلاں دعا پڑھو. ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت مسلمہ کو دعاؤں کی ترغیب دی کہ ان امور میں مسلمانوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خاص دعائیں کیا کرتے تھے، خاص دعائیں کیا کرتے تھے. یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر یہ دعائیں آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمارے لیے ایک وسیلہ ہیں، ایک سہارا ہیں، ایک تسلی کا سامان ہے، اور اسی طرح دنیا کی بہت ساری چیزوں میں بھی ہمارے لیے ایک نجات کا سبب ہے. بہت ساری دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر آنے والی بلاؤں پریشانیوں سے نجات کی دعائیں کی، اور اسی طرح دنیاوی امور میں بھی نفع کے لیے، فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. ایک طرف تو ان دعاؤں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ بھئی اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا دعائیں کی، اور اسی طرح ان دعاؤں کے اندر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا کے دوران، دعا کے درمیان میں ایک سائلنٹ میسج بھی ہمیں دے رہے ہیں، ایک خاموش پیغام بھی ہمیں مل رہا ہے. چنانچہ مسند احمد حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، بڑی عالی شان کتاب، قرآن و حدیث اور فقہ کے ایک بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اولین وقت میں آپ برکت رکھ دیجیے. صبح کے اولین وقت میں، صبح جو ہوتی ہے اسلامی نظریے سے، اسلامی ویو سے، صبح ہوتی ہے صبح صادق سے، یعنی فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوا سمجھیے صبح شروع ہو گئی. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. جو وقت ہے اس وقت کو کہتے ہیں صبح صادق، یعنی اسی وقت کو نام دے دیا گیا کہ یہ صبح ہے. ہماری صبح نہیں، ہمارے یہاں تو صبح 10 بجے ہوتی ہے، 11 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو بیداری ہوتے ہیں ڈائریکٹ 2 بجے. یہ ہمارے علاقوں کے اندر ایک تہذیب اور ایک کلچر کی شکل اختیار کر لے رہا ہے کہ ہم لوگوں کی صبح ہی دوپہر میں ہوتی ہے. لیکن احادیث کی روح سے، اسلامی نقطہ نظر سے صبح کہتے ہیں صبح صادق. فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوا تو سمجھیے صبح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس وقت میں میری امت کے لیے برکتوں کا نزول فرما دی. اس وقت میں
برکتوں کا نزول میری امت پر فرما دیجیے۔ اور بعض روایتوں کے اندر تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبحۃ تمنع الرزق، کہ لوگ چونکہ اس وقت میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، راتوں رات بہت دیر تک جاگتے ہیں، فضولیات میں مبتلا رہتے ہیں، بیکار اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے اندر پڑے رہتے ہیں کہ ان سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ ان چیزوں میں پڑنے کے بعد ایک لمبا وقت جب گزر جاتا ہے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے، تب جا کر سوتے ہیں اور صبح میں غفلت کے ساتھ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری امت مسلمہ کا ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ وہ ہے جو اس وقت کے اندر جاگتا ہے، اور فجر کی نماز بہت ہی مشقت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ آ بھی جائے تو یہاں سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، نماز ہو گئی۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے، اللہ کی توفیق جنہیں ہو گئی، وہ دعا کے بعد بیٹھ کر اشراق تک کچھ ذکر و اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ورنہ 99% یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے گھروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو لوگ سوتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ میری امت کے لیے اس صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں دعا کرتے ہوئے گزرے ہیں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں امت کے لیے برکت رکھ دیجیے۔ اور ہمارا معمول یہ ہے، اور غفلت بھرا معمول یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت سوتے ہوئے بھی، ہمارا ماحول ہی بدل گیا ہے، ہم لوگ سوتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت اسی مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبحۃ تمنع الرزق، کہ صبح کی نیند، فجر میں نہ اٹھ کر، یا پھر یہ کہ فجر میں آدمی اٹھ گیا، مسجد آ گیا، پھر جا کر سو گیا، الصبحۃ تمنع الرزق، صبح کی نیند آدمی کے رزق کو بند کر دیتی، صبح کی نیند آدمی کے رزق کو بند کر دیتی ہے، تمنع الرزق۔ یہ بات یہاں پیش نظر رہے، ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق، ایک تو ہم اردو زبان میں رزق بولتے ہیں، اردو زبان میں رزق کہتے ہیں، عام طور پر روزی روٹی کو ہم سمجھتے ہیں رزق، لیکن عربی زبان میں رزق کا مفہوم، اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ رزق کے اندر ایک تو روزی روٹی بھی آ جائے گی، برکت بھی آ جائے گی، اور اسی طریقے سے صحت بھی رزق کے اندر داخل ہے، اور اسی طرح سکون کی زندگی بھی رزق کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبحۃ تمنع الرزق، کہ صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے، سکون کی زندگی گئی، صبح آدمی سوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر تو یہ بات آئی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی روٹی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس ساعتا تقسم فیہا الارزاق، کہ صبح صادق اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہوتی، اور فرمایا گیا وَلَيْسَ مَنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ كَمَنْ غَابَ، کہ اس وقت میں جو آدمی بیدار رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا،
پھر اس سے فارغ ہو کر اپنے کام کاج میں لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے اس کے گود میں رزق ڈالتے ہیں۔ وہ جب کام میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت میں غفلت میں رہا، سوتا رہا، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق نہیں ملتا ہے۔ گویا کہ آدمی صبح ہی اپنی ایسی کرتا ہے کہ رزق سے محروم صبح کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین پر لوگ جو اعمال کرتے ہیں، لوگ جو کام کاج کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، بعض مرتبہ بعض اعمال کی وجہ سے زمین کو تکلیف ہوتی ہے، کہ بعض اعمال کی وجہ سے، ہمارے بعض کاموں کی وجہ سے زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما عجت الارض من شیء کعجیجها من ثلاثۃ، آدمی جو بھی گناہ کا کام کرے اس کی وجہ سے زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ ان 3 کاموں کی وجہ سے زمین کو جو تکلیف ہوتی ہے، زمین دیگر کاموں کی وجہ سے تو اس کا اظہار نہیں کرتی، لیکن ان 3 کاموں کی وجہ سے اظہار بھی کرتی۔ یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ حدیث آئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے سے تو زمین کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے زمین اس تکلیف کا اظہار بھی کرتی۔ 3 کام اس کے اندر، ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا، من دم حرام یسفک علیہا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو زمین کو تکلیف ہوتی ہے اور زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا گیا، او غسل من زنا، غسل من زنا، کہ ایک آدمی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا غسل کا پانی جب زمین پر بہتا ہے تو اس سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے بیان کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح کے وقت میں کوئی آدمی سوتا رہے تو اس کی وجہ سے زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ برکت کے اسباب، ہم لوگ پریشان حال ہیں کہ ہم لوگوں کو برکت نہیں ہے۔ آدمی صبح سے لے کر شام تک کام میں لگا ہوا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کام میں لگا ہے، اور مال کمانے کے لیے کبھی کبھار تو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کے اندر لگا رہتا ہے، کبھی دنیا بھی اس کی چلے جاتی ہے، راحت طلبی ختم، اور اپنی بیوی بچوں سے الگ رہتا ہے، لیکن خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کام کاج میں لگنے کے باوجود اسے جس طرح کی برکت ملنی چاہیے روزی روٹی کے اندر، رزق کے اندر، اس کی صحت کے اندر، اسے ویسی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی ہر چیز کے اندر رہنمائی فرمانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر ہمیں پیغام بھی دیا ہے۔ امت کی جو یہ پریشانی ہے کہ صبح سے شام تک کام کرنے کے باوجود جو تکلیف اور پریشانی باقی کی باقی ہے، معاشی تنگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا اور اس کا علاج بیان کیا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی، اس کے اندر پیغام بھی دے دیا۔ میں نے وہ دعا سنائی آپ لوگوں کے سامنے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ صبح سویرے میری امت کے لیے آپ برکتوں کا نزول فرما دیجیے۔ یہ برکتیں رزق کے اندر، آدمی کی صحت کے اندر، آدمی کے مال کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور آدمی اچھی اور بھلی اور سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ اسی برکت کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں کے اندر تھی، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت کو اور کھول کر بیان کیا کہ اس وقت میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور کوئی سوتا رہتا ہے تو رزق اس کا کھو جاتا ہے، اسے میسر نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ زمین بھی اس تکلیف کی وجہ سے تکلیف کا اظہار کرتی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ رات میں عشاء کے بعد
بہت وقت تک جاگتے رہتے ہیں۔ ہمارے بنگلور والے ناشتہ 11 بجے ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا عصر میں یا عصر کے بعد ہوتا ہے، اور رات کا کھانا 12 بجے 1 بجے ہوتا ہے۔ آج کل کے جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل فیلڈ کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس پر سختی سے منع کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ احادیث شریفہ کے اندر بھی ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ عشاء کا وقت ہو جائے، قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ رات تو آدمی کے لیے آرام گاہ بنائی گئی ہے۔ رات آ جاتی ہے تو آدمی کے لیے آرام اور سکون حاصل کرنے کا گویا کہ ایک وقت، لیکن ہم لوگ افسوس یہ ہے کہ اس وقت میں رات کا وقت جیسے ہی ہو گیا، ہم لوگ کوئی کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی آن کر لے کر بیٹھ گیا، بلکہ ٹی وی کا تو اب وہ تو اس کا رواج ہے ہی، موبائلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ 12 بجے گزر جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے اور ہم لوگوں کو سونے کی فکر نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ صبح میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو نماز تو ہماری ختم ہو جاتی ہے، فجر کی نماز امام صاحب سے پوچھ لیا جائے، اس محلے کے اندر اگر کوئی فجر میں کوئی آ گیا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ سوائے 10 گھروں کے یہاں پر کوئی شاید مسلمان نہ رہتے ہوں، جبکہ ہماری مسجد سے جو گھر متعلق ہیں بہت بڑی تعداد میں، لیکن فجر میں پوری کی پوری مسجد خالی، مشکل سے شاید 1 یا 2 سب بھر پاتے ہوں۔ یہ امت مسلمہ کا حال، ہمارے محلے کا حال ہے کہ ہم لوگ سوتے ہوئے گزارتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں روزی روٹی تقسیم ہوتی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص امت مسلمہ کے درمیان رزق کو تقسیم فرماتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ سوتے ہوئے رہتے ہیں، غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، اور اس کے بعد اسلاف امت کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، کتابوں کے اندر ان کی صبح کیسے گزرتی تھی، پوری صبح کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر سکون کیسے ہوتا تھا۔ آج ہمارے گھر اللہ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، شاید کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی کمرہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر فین نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مزید کچھ عنایت فرمایا ہے ان کے گھر میں کمروں میں اے سی موجود ہے اور بہتر سے بہتر بستر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ راتوں میں نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو کر بیدار کرتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وہ زمانہ، اسلاف امت کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ ایسے گزرا کہ اس کے اندر بستر تک میسر نہیں آتا تھا، فین تو بہت دور کی بات، اور اے سی تو بالکل اس کا خیال ہی نہیں، شاید ان لوگوں کے خواب و خیال میں بھی وہ بات نہیں آئی ہوگی، پنکھا جھپکتے ہوئے شاید نیند آ جاتی تھی، لیکن سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل مینیج کیا تھا، اپنے گھروں کے اندر ٹائم ٹیبل کو مینیج کیا تھا، اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل مینیج کیا تھا، اور اپنے گھروں کے اندر انہوں نے یہ کردار نبھا کر تاریخ کے اندر ان چیزوں کو سب کر کے انہوں نے چلے گئے کہ کس طرح آدمی سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ اکرام کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کچھ ان کے شاگردین گئے۔ حضرت ابو وائل ایک تابعی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر فوراً گھر کے پاس گئے۔ گھر کے پاس جانے کے بعد تھوڑی دیر ٹہرے رہے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خاموش رہے۔ دروازہ کھلا ہی تھا، صبح حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز جا کر آئے تھے، دروازہ کھلا ہی رکھے تھے، لیکن داخل نہیں ہوئے، سلام پر سلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باندی آئی، دروازہ انہوں نے کھولا اور کہا کہ آپ لوگ اندر کیوں نہیں آتے، آئیے اندر آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ جب گئے تو انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی کہا کہ بھئی دروازہ کھلا تھا، آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کے گھر میں شاید آپ تو بیدار ہوں گے، لیکن گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں،
اور اہلیہ وغیرہ یہ آرام کر رہے ہوں گے، ہمارے آنے سے پردے کا بھی فرق پڑ سکتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کی نیند بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے، کیا میرے گھر والے غفلت میں ہیں، کیا میرے گھر والے سوتے پڑے ہیں؟ جاؤ میرے گھر والوں کو دیکھو، میرے بیوی بچے بھی، میرے اہل و عیال بھی، میری بیوی بھی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اپنا کام صبح ہی سے شروع کر دی ہے، اور میرے بچے بھی پڑھنے میں اور عبادت میں اور دوسرے کام کاج میں لگ گئے۔ صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کا ٹائم مینجمنٹ ایسے ہوتا ہے۔ آج بھی باقاعدہ طور پر ہم لوگ یہ جو پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہمارے بچے گھروں میں بہت دیر تک جاگتے ہیں، صبح اسکول کے لیے نہیں اٹھتے، صبح فجر کی نماز تو بالکل شاید والدین بھی ارادہ نہیں کرتے ہوں گے بچوں کو اٹھانے کے بارے میں۔ یہ بڑی افسوس کی بات، حدیث کے اندر تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وہم ابناء 7 سنین، کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر نماز نہ پڑھے تو ان کی تنبیہ بھی کرو، ضرورت پڑے 1-2 ہلکے سے مارنے کی تو وہ بھی کرو، لیکن نماز کا پابند بناؤ۔ وقت عمر 10 سال، اور ہماری صورتحال، ہمارے محلوں کی صورتحال، ہمارے گھروں کی صورتحال، صبح 7 سال کے بچے کو تو جگانا ہم لوگ مناسب ہی نہیں سمجھتے، خیال ہی نہیں آیا ہوگا، بلکہ بالغ بچوں کو بھی اٹھا کر انہیں گھر کی طرف لانے کا ہمیں خیال نہیں آیا۔ یہ اس وجہ سے کہ خود ہم گھر کے ذمہ دار، گھر کے سرپرستان، والدین، ان کا یہ مزاج ہے کہ رات بھر 12-1 بجے تک جاگتے رہتے، جبکہ جو لوگ ماہر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہے، پیرنٹل گائیڈز کے جو لوگ ماہر ہوتے ہیں اور گائیڈز فراہم کرتے ہیں، ہدایتیں فراہم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ماں باپ کو اگر کوئی کام کاج ہو تب بھی 10 بجے ہو جائے، گھر کے اندر لائٹ آف کر دیا جائے، ماں باپ کو اگر نیند بھی نہ آئے، بچے جب تک نہیں سوئیں گے گھر کا جو بیڈ روم کا جو لائٹ ہے اسے آف کر دو، اگرچہ کہ نیند نہ آئے تو بس ایکٹنگ کرو بچوں کے سامنے کہ میں سو گیا ہوں، والدہ ایکٹنگ کرے کہ میں سو گئی ہوں، بچے یہ دیکھ کر سو جائیں گے، اس کے بعد اگر گھر کا کچھ کام ہے یا آفس کا کچھ کام ہے تو اسے کر لو۔ یہ گائیڈ لائنس ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے سے ہم لوگوں کو فراہم کر دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں، ہمارے بچوں کے ٹائم مینجمنٹ کا رونا روتے ہیں، خود اپنی زندگیوں کے اندر کے سکون کا چلے جانے اس پر روتے رہتے ہیں، بنحوسیت کے نحوست کے چھا جانے کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ہماری کمی کہاں ہو رہی ہے، ہمارا فرق کہاں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو صبح سویرے برکت نازل فرما دے۔ اور حدیث کے اندر آیا رزق تقسیم ہوتا ہے اور کوئی سوتا رہتا ہے تو اسے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتا، رزق نہیں ملتا، یعنی یہ کہ معاشی تنگی ویسی ہی رہے گی۔ آدمی صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر کے بھی کما لے، اس کے اندر خاطر خواہ برکت نہیں ملے گی۔ لہٰذا بھائیوں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طرف ہماری آخرت کی بھی فکر کرتے تھے، ہماری دنیا کی بھی فکر کر کے ان چیزوں کا علاج ہمیں 1400 سال پہلے ہی فراہم کر کے چلے گئے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بالکل، ان چیزوں کی جانکاری ہمیں نہیں ہوتی، اور ان چیزوں پر غور و فکر کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، ہمارے گھریلو ماحول کو بدلنے کے لیے بھی ہم لوگ آمادہ نہیں ہوتے، اس کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا۔ افسوس کی بات ہے، یہ جو آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی اور احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے جو باتیں اور اس سے جو میسج اور پیغام ملا وہ یہی تھا کہ صبح کے وقت میں سونے کو ختم کیا جائے، اس وقت میں صبح سویرے آدمی عبادت میں لگے، کچھ کام کاج میں لگے۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے
کہ نوجوان کی ان کا جو فین فالوئنگ جو ہوتا ہے، ہم فلاں کے فین ہیں، ہم فلاں سیلیبریٹی کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے، ان کے انٹرویوز آپ لوگوں کو یوٹیوب میں مل جائیں گے کہ آپ جسے فالو کر رہے ہیں وہ صبح 4:30 بجے بیدار ہو رہا ہے، اور اس کا جو فین ہے، اس کا جو متبع ہے، اس کی جو تابع داری کر رہا ہے، وہ صبح 11 بجے تک یہ کرتے رہے۔ اس کی جو کامیابی دنیا میں ہی جو حاصل ہوئی وہ بھی صبح کی بیداری سے حاصل ہوئی۔ آج ان چیزوں کو ہم بھولا بیٹھے ہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے، اور اس پر قرآن بھی اور حدیث بھی گواہی دیتا ہے، اور اس کے اوپر تعلیمات بھی آئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے اور ان باتوں کے مطابق اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔